ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مرتضی راج پر۔ آج ہم ایک ایسی بیٹی کی کہانی سنائیں گے جو تنہا مرتی رہی، بھوک، بیماری، غربت سے لڑتی رہی، اور آخر کار اس کی موت پر معاشرے نے کیا کیا؟ فتوے، تانے اور تذلیل۔ یہ ویڈیو صرف حمیر اصغر کی بات نہیں بلکہ ہم سب کی بے حسی، منافقت اور نام نہاد غیرت کے چھوٹے جھوٹے دعوے کی حقیقت دکھانے کے لیے ہے۔ حمیر اصغر کون تھی؟ حمیر اصغر ایک عام سی لڑکی تھی جس نے معاش کے تلاش میں شوبز کا راستہ چنا۔ کچھ کہنے والے کہتے ہیں وہ ماڈلنگ کرتی تھی، ڈراموں میں چھوٹے موٹے کردار کرتی تھی، مگر کوئی یہ نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے مجبوری کیا تھی، گھر کا خرچ، بیمار والدین یا زندگی کی مجبوری۔ حمیرہ کی موت کتنے دن بھوکی رہی، بیمار رہی۔ اس کے پڑوسی کہتے ہیں کتنے دن سے وہ کمرے میں بند تھی، آخری دنوں میں وہ بیمار اور بھوکی تھی، اس کا علاج کرانے والا کوئی نہیں تھا، کسی کو اس کی مدد کی توفیق نہ ہوئی۔ موت کے بعد معاشرتی رد عمل۔ لوگ کہتے ہیں وہ بے پردہ تھی، مردوں سے ملتی تھی، شوبز میں کام کرتی تھی، والدین کی مرضی کے خلاف گئی، لہذا اس کی موت پر افسوس کی ضرورت نہیں۔ یہ کیسی سوچ ہے؟ غیرت مند معاشرہ کون ہے؟ یہ معاشرہ ہے جو بہن کو جائیداد نہیں دیتا مگر پردے کا حکم یاد دلاتا ہے، جو عورتوں کو سڑکوں پر تاڑتا ہے مگر غیرت کے دعوے کرتا ہے، جو جعلی قسمیں کھا کر نقلی دوائیاں بیچتا ہے، جو مدرسے میں بچوں کے ریپ پر خاموش رہتا ہے، جو یتیموں کی جائیداد ہڑپ کرتا ہے، جو نماز کے بعد چھٹی قسمیں کھا کر 2 نمبر مال بیچتا ہے، جو جہیز مانگتا ہے، ٹیکس چوری کرتا ہے، پورن دیکھتا ہے اور پھر خواتین کے لباس پر فتوے دیتا ہے۔ یہ کیسا غیرت مند معاشرہ ہے جو صرف عورت پر دین نافذ کرتا ہے، خود پر نہیں؟ عورت ہی کیوں قصوروار؟ اگر شوبز میں عورت پر الزام ہے تو مدرسوں میں بچوں کے ریپ کیوں ہوتے ہیں؟ کیا وہاں بچے قصوروار ہوتے ہیں؟ نہیں۔ تو پھر حمیرہ کا کیا قصور تھا؟ صرف یہ کہ وہ زندہ رہنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ دین اور منافقت۔ ہمیں قرآن حدیث کی آیات صرف عورت کے پردے کے لیے یاد رہتی ہیں۔ صفائی نصف ایمان ہے مگر ہم گلیوں میں کچرا پھینکتے ہیں۔ مزدور کی اجرت پسینہ خشک ہونے سے پہلے دینی ہے مگر مہینوں تنخواہ روکی جاتی ہے۔ وضو کے دوران پانی ضائع نہ کرنے کا حکم ہے مگر نلکے کھلے چھوڑ کر وضو کرتے ہیں۔ لیکن جہاں عورت باہر نکلی وہاں ہم مفتی بن جاتے ہیں۔ کیا ہم واقع نیکوکار ہیں؟ اگر یہ واقع نیکوکار ہوتے جعلی دوائیں کیوں بیچتا ہے؟ قبضہ کون کرواتا ہے؟ ذخیرہ اندوزی کون کرواتا ہے؟ ٹریفک قوانین کون توڑتا ہے؟ خواتین کو ہراساں کون کرتا ہے؟ ٹیکس چور کون کرتا ہے؟ یہ سب میں منافقت بھری ہوئی ہے۔ دین خدا کا ہے، فیصلہ اللہ کرے گا۔ حمیرہ اصغر، مولوی صاحب دونوں اپنے اعمال کے خود جوابدہ ہیں۔ کسی کو یہ حق نہیں کہ آج ہی خدا بن بیٹھیں اور فیصلہ کر دیں کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ حمیرہ کا معاملہ اب اللہ کے سپرد ہے، وہی رحم کرنے والا ہے، وہی انصاف کرے گا۔ حمیرہ کی موت ہمیں اپنی حقیقت دکھانے آئی تھی۔ ہمیں اپنے اندر کی منافقت، دوغلے پن اور خود غرضی کو ختم کرنا ہوگا۔ ہمیں عورتوں کی عزت کرنی ہوگی، ان کے حق کے لیے بولنا ہوگا۔ حمیرہ اصغر کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے، اس کی مشکلیں آسان کرے اور اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرتی منافقت کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہم مل کر اس دوغلے نظام کو بدلنے کے لیے اس معاشرتی شعور پیدا کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔